بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف پڑھنا۔ اہل سنت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری اہل سنت کی مساجد سے جب اذان ہوتی ہیں تو ہمارے جو مؤذن ہیں اکثر وہ اذان سے پہلے جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، اور اذان کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بیچ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہر بات میں اعتراض کرتا ہے، تو انہیں اس پر بھی اعتراض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے اور بعد میں درود بھیجنا یہ ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی۔ تو حالانکہ ان کو یہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، آپ اس کے درود بھیجنے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ نبی پر درود کیوں بھیج رہا ہے، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ کہ آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو آپ ایسا اعتراض کبھی نہیں کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی دلیل کیا ہے، خواہ وہ اذان سے پہلے ہو یا اذان کے بعد میں ہو، تو اس کی بے شمار دلیلیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن یہ دلیلیں اور یہ حدیثیں انہی کو ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہی قرآن پڑھتا ہے اور محبت میں ہی حدیثیں پڑھتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی دلیل آپ کو قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک صلو یعنی کہ درود بھیجو، پھر فرمایا وسلموا اور سلام بھیجو، اور اس کے بعد اس میں خوب زیادہ تاکید پیدا فرما دی یہ کہہ کر کہ تسلیمہ یعنی کہ خوب خوب زیادہ سلام بھیجو۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو صاف حکم دے دیا کہ درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت تو یہاں پر فکس نہیں کیا کہ صبح بھیجنا ہے کہ دن میں بھیجنا ہے، شام کو بھیجنا ہے، رات میں بھیجنا ہے، نماز سے پہلے بھیجنا ہے یا بعد میں بھیجنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھیجنا ہے، کھانا کھانے کے بعد میں بھیجنا ہے۔ کوئی وقت اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کیا، بلکہ ایبسولیوٹ کمانڈ دی ہے، مطلق حکم دیا ہے کہ خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مطلق آ گیا، مطلق ثابت ہو گیا، تو پھر آپ چاہیں کھانا کھانے سے پہلے بھیجیں، کھانا کھانے کے بعد میں بھیجیں، کھڑے ہو کر بھیجیں، بیٹھ کر بھیجیں، صبح بھیجیں، شام کو بھیجیں، دن میں بھیجیں، رات کو بھیجیں، اسی طریقے سے اذان سے پہلے بھیجیں یا بعد میں بھیجیں، ہر وقت درود پڑھنا جائز ہے۔ تو اس طریقے سے جب بھی آپ درود پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو گویا جو انسان صبح یا شام یا دن یا رات کسی بھی وقت درود پڑھتا ہے اور اذان سے پہلے پڑھتا ہے یا بعد میں پڑھتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی آیت پر عمل کر رہا ہے، اس کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ جس طریقے سے کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی اور کہہ دیا کہ جب جی چاہے کھا لینا، جب دل چاہے کھا لینا، تو اب آپ کیا اس سے پوچھیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے کھاؤں یا بعد میں کھاؤں، یا صبح کھاؤں یا دن میں کھاؤں یا رات میں کھاؤں؟ جب بھی آپ اس سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر یہی کہے گا نا کہ میں نے تو آپ کو بول دیا ہے کہ جب دل چاہے کھا لینا، یعنی کہ یہ آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کو مطلق اجازت دے دی جائے
کہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت فکس نہیں ہے، جب دل چاہے تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلق حکم دے دیا ہے، کوئی وقت فکس نہیں کیا ہے، تو درود شریف بھی آپ جس وقت چاہے پڑھ سکتے ہیں، صبح ہو، دوپہر ہو، شام، رات، اذان سے پہلے، بعد میں، وضو سے پہلے، بعد میں، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے یا اس کی تکمیل کے بعد، کبھی بھی آپ درود شریف پڑھیں گے تو قرآن کی آیت پر، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ہو گئی قرآن سے دلیل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے علاوہ ہم صحیح حدیث سے بھی آپ کے سامنے اذان سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے کو ثابت کریں گے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 519 پر حدیث لکھتے ہیں، قبیلہ بنی نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ مسجد کے ارد گرد گھروں میں سب سے اونچا میرا گھر تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فجر کی اذان دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ صبح سے کچھ پہلے ہی آ جاتے اور گھر پر بیٹھ جاتے، یعنی کہ چھت پر بیٹھ جاتے، اور صبح صادق کو دیکھتے رہتے۔ جب اسے دیکھ لیتے تو انگڑائی لیتے، پھر کہتے، اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تجھ ہی سے قریش پر مدد چاہتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ یعنی کہ حضرت بلال جو ہیں وہ اذان دینے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے ہر روز۔ پھر وہ عورت کہتی ہیں کہ پھر وہ اذان دیتے۔ قسم اللہ کی، میں نہیں جانتی کہ انہوں نے کسی ایک رات بھی ان کلمات کو ترک کیا ہو۔ یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ صبح فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو فجر کی اذان دینے سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ حضرت بلال جو ہیں وہ ہر دن فجر کی اذان سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی احمدک و استعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ تو حضرت بلال ہر روز اذان سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان سے پہلے اگر درود پڑھنا بدعت ہے اور گناہ ہے تو پھر حضرت بلال یہ دعا اذان سے پہلے روز کیوں پڑھتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سکھایا تھا؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کوئی دعا حضرت بلال کو نہیں سکھائی اور نہیں حکم دیا کہ اذان سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو۔ تو حضرت بلال کا بھی یہ عمل بتاتا ہے کہ اذان سے پہلے اگر کوئی خیر کی دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو اگر روز اپنا معمول بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اہل سنت کے مؤذن نے اگر اپنا یہ معمول بنا لیا ہے کہ وہ ہر اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک خیر کا کام ہے، اور درود پڑھنے کا حکم تو قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اذان سے پہلے درود کو بدعت کہتا ہے تو پھر اس کو حضرت بلال کی اس دعا کو بھی بدعت کہنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ حضرت بلال پر بدعت کا فتویٰ لگا سکے۔ یہ تو ہو گئی اذان سے پہلے درود کی دلیل۔ اب آئیے اذان کے بعد میں بھی درود کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی اسی کتاب میں سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 523 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز یعنی اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے وہی کہو، یعنی کہ تم بھی اذان کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف حکم دے رہے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اذان کہو، اذان کو دہراؤ، اور اذان کے کہنے کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ تو جب اذان کو دہرانے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب وہ اذان کہہ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو پھر ظاہر ہے کہ جس نے اذان دی ہے یعنی کہ مؤذن جو ہے وہ بھی جب اپنی اذان کو مکمل کر لے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ اور یہ جو حکم ہے اذان کے بعد درود بھیجنے کا، یہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا جو عمل ہے، ہمارے مؤذنین کا جو عمل ہے کہ وہ ہر خیر کے کام سے پہلے اور بعد میں، اور اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں، تو ان کا یہ عمل بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ اور درود شریف جس قدر بھی آپ زیادہ پڑھ سکتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھیں۔
اور جو لوگ بھی بات بات میں بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ، تو بدعت کے ٹاپک پر ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم نے آلریڈی بنا رکھی ہے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار سمجھ کر دیکھ لیں گے تو کبھی بھی کوئی شخص آپ کو بدعت کے نام سے پریشان نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔